السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے
کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے جو اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود ہم اتنے بد نصیب ٹھہرے ہیں کہ نہ ہمیں اپنی دنیا میں ہی کوئی کامیابی و کامرانی نظر آتی ہے اور نہ ہی آخرت کی کوئی بھلائی ہمارے پیش نظر ہے۔ قرآن وہ ضابطۂ حیات ہے جسے اللہ نے بپائے قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اور آنے والے لیل و نہار میں کوئی مسئلہ ایسا پیش نہیں آئے گا، کوئی نیا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا جس کی رہنمائی اس قرآن میں موجود نہ ہو۔ اللہ نے اس پر رحمت کتاب میں انسان کو اس کا اصل مقصد یاد دلایا ہے کہ اسے دنیا میں بھیجنے کا سبب کیا ہے، اور اس دنیا کے بعد ایسا دور لوگوں پہ آنے والا ہے جب اپنی اس زندگی میں جو دنیا میں بسر کر رہا ہے اس کا اپنے اللہ کو حساب دینا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ دستور العمل اس لیے بھیجا ہے کہ انسانوں کی دنیا سے وہ لذت سے پرخاشات کو محدود کر دیا جائے جن کی بنا پہ اس کی آخرت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے کو ایمان کی باتیں بتائی تھی جس نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ان چیزوں میں ایک آخرت کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک تو اللہ پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، نبیوں رسولوں پہ ایمان لانا، اور ایک تھا والیوم الآخر، آخرت پہ ایمان لانا۔ یہ آخرت کے ایمان کو بیان کرنا کیوں ضروری سمجھا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ انسانوں کے دل و دماغ میں اس چیز کو داخل کر دیا جائے کہ اس دنیا میں تمہاری زندگی اسی دنیا تک وابستہ نہیں،
بلکہ اس کے بعد ایک ایسا وقت آنے والا ہے، ایک ایسا دور آنے والا ہے جس میں تمہاری ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہاں جو کچھ کیا ہے تمہیں اس کا علم ہے، کوئی جانتا ہے یا نہیں؟ ایک تم ہو جنہیں اپنے ہر لمحہ کا علم ہے، اور ایک ایسی شخصیت ہے جس کو تم جانتے نہیں ہو لیکن وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، اور اس کے سامنے تمہاری یہ زندگی کے معاملات پیش ہوں گے، اعمال اور کردار پیش ہوں گے۔ پھر اگر تم نے ایسی زندگی بسر کی ہوگی جو زندگی اللہ چاہتا ہے، اور جس زندگی کو تمہارے سامنے واضح طور پہ بیان کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا، اور ارشاد فرمایا کہ وہ دن ایسا دن ہے جس پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ کوئی بھی زیرو اس کے دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی شدت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن میں اس دن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ لَشَیْءٌ عَظِیمٌ، وہ زلزلہ جس کے بعد تم نے اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، ایک سخت جھٹکا ہے، اور اس کے بعد وہاں جانا ہے جہاں ساری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تیری زندگی کیا تھی؟ تو ایک متقی اور پرہیزگار کی زندگی بسر کرتا تھا یا ایک باغی کی زندگی بسر کرتا تھا؟ دونوں زندگیاں، زندگی کے دونوں پہلو وہاں انسان کے سامنے آئیں گے، اور وہ دن جس دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ اس کی سختی کو حروف و الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اتنا خوفناک وہ دن ہوگا، اتنا دردناک وہ دن ہوگا کہ ہر وہ عورت جو سب کچھ قربان کر سکتی ہے لیکن اپنے بچے کو بھول نہیں سکتی، فرمایا اتنا سخت دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ اور یہی نہیں بلکہ فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلَهَا، ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اپنی جگہ پہ قائم اور دائم ہوگا، ہر انسان پریشان، ہر انسان خوف زدہ، یہاں تک کہ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ قیامت کے دن اللہ کا عظیم نبی عیسیٰ اتنا خوف زدہ ہوگا، اتنا خوف زدہ ہوگا کہ کہے گا اللہ میں تجھ سے اس ماں کے لیے کچھ نہیں مانگتا جس نے باپ بن کے میری پرورش کی اور ماں بن کے میری پرورش کی، اللہ صرف میری جان کو محفوظ رکھ لے۔ ارشاد فرمایا وہ دن ہے، ایسے دن میں تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے،
اور جو اس آخرت کے دن پہ ایمان لے آئے تو وہ انسان کبھی ایسے اعمال نہیں کر سکتا جن اعمال کی بنا پہ اس کی آخرت تباہ ہو جائے. جس شخص کے دل میں آخرت کی سمجھ آ جائے، جو شخص آخرت کو سمجھ لے، آخرت کو پالے، فرمایا وہ اپنی زندگی میں وہ عمل نہیں کر سکتا جس سے اس کی عاقبت خراب ہو. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر آخرت کا ذکر کچھ اس انداز سے کیا ہے کہ صحابہ ہر وقت اس کے متعلق سوچتے رہتے تھے. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے، دنیا یاد نہیں رہتی، اللہ کا یعنی خوف دل میں ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے. اور جب ہم آپ سے جدا ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی وہ حالات نہیں رہتے، آخرت یاد نہیں رہتی. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے صحابہ کے سامنے آخرت کا ذکر کیا کہ کم فہم سے کم فہم انسان بھی آخرت کی حیثیت کو سمجھ لیتا ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ، اگر تم مجھ سے جدا ہو کے بھی ویسے ہی رہو جیسے میری مجلس میں ہوتے ہو تو ارشاد فرمایا فرشتے گلیوں اور بازاروں میں تم سے سلام کریں، ہاتھ ملائیں تم سے، اگر تم ویسے ہی ہو جیسے میرے پاس ہوتے ہو. اور فرمایا کہ سن لو، اگر تم سب متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے مطیع و منقاد بن جاؤ، تو اللہ تم سب کو ختم کر دے اور ایسے لوگ لائے جو گناہ کریں، آخرت کا خوف دل میں پیدا کریں، اپنے گناہ پہ ندامت کا اظہار کریں، اپنے رب کے حضور جھک کے آنسو بہائیں، خوف کا اظہار کریں، آخرت کے خوف سے کانپ جائیں. تو کہا اللہ اس کو پسند کرتا ہے، یہ گناہگار اس قدر خوف زدہ ہو کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. گناہ سے بچنے کا ارشاد فرمایا ہے، گناہ کے وجود کا انکار نہیں کیا اور کہا یہ فطرت انسانی ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے انسان کو اپنے اللہ اور آخرت کو یاد رکھنا چاہیے. جس کے دل میں آخرت کا خوف پیدا ہو جائے، گناہگار اور سیاہکار ہے، وہ اس خوف کی بنا پہ اپنے رب کے حضور ندامت کا اظہار کرے گا. ارشاد فرمایا جو اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتا ہے اللہ اس انسان پہ راضی بہت ہوتا ہے. فرمایا تمہاری عاقبت، تمہاری آخرت جس سے تمہیں ڈراتا ہوں تب بہترین بن سکتی ہے جب تم گناہ کا ارتکاب کرو اور دل میں اللہ کا خوف ہو، آخرت میں حاضری کا خوف ہو. تو فرمایا اللہ کہتے ہیں یہ میرے مقبول اور محبوب بندے ہیں. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں رہنمائی کی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی موجودگی میں جب قرآن نازل ہوا، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ پہ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی پریشان تھے، خوف زدہ تھے اور کہا میرے صحابہ
میں پرسکون زندگی کس طرح گزاروں، میں پرتعیش زندگی کس طرح گزاروں، میں دنیا کے عیش و طرب میں کس طرح مبتلا ہو جاؤں، جبکہ سور پھونکنے والی شخصیت سور اپنے منہ کو لگائے ہوئے ہے اور سر جھکا کے منتظر ہے کہ اللہ کا پیغام ملے اور وہ سور میں پھونک دے۔ کہا محمد کو یہ علم ہے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب پھونکا جائے گا قیامت پپا ہوگی، آخرت پپا ہوگی، تو کیا انداز ہوگا، انسانیت کس حال میں ہوگی؟ فرمایا وہ اپنے پیش نگاہ رکھ کے محمد کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ سکون و آرام کی زندگی بسر کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا انداز یہ تھا کہ صحابہ تڑپ اٹھے، روایت میں بے چین ہوئے صحابہ، اللہ کے نبی ہمارا کیا ہوگا؟ فرمایا تم اپنے اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ تو ہی بہترین مالک ہے اور تو ہی بہترین محافظ ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ سے یہ درخواستیں کرتے رہا کرو، اور یہ کب منہ سے نکلے گا؟ جب دل میں کسی چیز کا خوف ہوگا کہ وہاں کیا بنے گا، اور جس کا خوف مومن کو رکھنا چاہیے وہ آخرت ہے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ کے صحابہ ترسا رہا کرتے تھے، لرزا رہا کرتے تھے، ان کے تصورات، ان کے خیالات، ان کی سوچیں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی رہنمائی کے مطابق ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ اللہ قیامت کو ہمارا کیا بنے گا۔ حدیث میں ہے کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی قبر پہ کھڑا ہوتے تو رونا شروع کر دیتے، اتنا روتے، راوی کہتا ہے کہ عثمان ذو النورین کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، ساتھی پریشان ہوتے ہیں، حضور اتنا پریشان، اتنا رونا، سبب کیا ہے؟ آپ نبی کائنات کے وہ محبوب ہیں جن کو آسمان سے پروانہ مل گیا ہے جنت کا، آپ رو رہے ہیں۔ اس رونے کا سبب ارشاد فرمایا میرے ساتھیو، یہ تمہاری بات ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو کہ عثمان جب قرآن میں تو جنت کا ذکر کرتا ہے، جہنم کا ذکر کرتا ہے، تو تیری آنکھوں میں اس طرح آنسو نہیں کبھی دیکھے، لیکن قبر کو دیکھ کے اتنا روتے ہو، سبب کیا ہے؟ فرمایا قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا درجہ ہے، جو یہاں ناکام ہو گیا وہ قیامت کو بھی ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں اس کو دیکھ کے روتا ہوں کہ مجھے یاد رہے میں نے یہاں جانا، اور اس کے بعد جہاں اٹھنا ہے وہ اللہ کے دربار میں، اور اپنی ساری زندگی کے اعمال کا وہاں حساب دینا ہے۔ اس لیے روتا ہوں، اس لیے فکر مند رہتا ہوں۔ اور صحابہ کا یہ عام تصور تھا، ان کے دل میں خوف آخرت کا ایسا طوفان اٹھتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے کسی لمحے میں بھی بے خوف نہیں ہوتے تھے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث میں ہے کہ جب بیمار ہوئے تو پریشان ہیں، ایسا نظر آیا کہ میرا وقت اخیر ہے۔ صحابہ ہے کون؟ سب سے پہلے اپنے پیش نگاہ رکھنے والی یہ چیز ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ زبان وحی ترجمان سے
یہ سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں کہ میرے تمام صحابہ جنت کے وارث اور جنت کے حقدار ہیں. کوئی صحابی ایمان کو خراب نہیں کرتا. اللہ نے ایمان ان کے دل میں داخل کر کے گارنٹی دی ہے کہ یہ ایسے کام نہیں کر سکتے جن کے ارتکاب کے بعد انہیں آخرت کا خوف اور ڈر ہو. لیکن ایسے صحابہ پھر بھی آخرت کے متعلق یوں خوف زدہ ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ عبادہ بن صامت سمجھتے ہیں کہ یہ میرا وقت اخیر ہے. بیٹا پاس بیٹھا ہوا ہے. ارشاد فرمایا بیٹا ان لوگوں کو بلا کے لو جن کا تعلق میرے ساتھ ہے. میرے غلاموں کو لاؤ, میرے خادموں کو لاؤ, میرے قربہ جوار میں رہنے والے ہمسایوں کو لاؤ, میرے تعلق داروں کو لاؤ. بابا کیوں, کیا پریشانی ہے؟ کہا مجھے نظر آتا ہے کہ آج کا دن میرا آخری دن ہے اور رات آخرت کی پہلی رات ہے. لوگوں کو بلایا, سب اکٹھے ہوئے, غلاموں کو, خادموں کو. ارشاد فرمایا بھائی میں اس جہان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے اس دنیا میں میں نے جو کچھ کیا ہے وہ سارا رب کے سامنے موجود ہے اور مجھے یہ حساب دینا ہے. کہا ہو سکتا ہے میں نے کسی خادم کو تھپڑ مارا ہو, کسی کو گالی دی ہو, کسی کو برا کہا ہو, کسی سے زیادتی کی ہو. میں آج سب کو, تم سب کو اکٹھا کر کے اللہ کے نام پہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے وہ انتقام لے لو. صحابی رسول کہتے ہیں اپنے غلاموں کو, اور روایت میں ہے کہ عبادہ بن صامت نے, غلام تو غلام ہیں, جھڑک لیتے ہیں, مار لیتے ہیں, لیکن عبادہ نے آج تک کسی غلام کو بھی تھپڑ مار کے نہیں دیکھا تھا. تڑپ اٹھے وہ لوگ. حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو ہمارے باپ کی مانے تھے, آج تک آپ نے ہم سے وہ حسن سلوک کیا ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں ہو سکتا. کیا فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں جا کے میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. انتقام یہاں لے لو, وہاں اگر میں انتقام کا نشانہ بنا تو عبادہ کا کچھ نہیں رہ جائے گا. غلاموں خادموں نے سر جھکائے ہوئے ہیں. حضور آپ نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جو آج ہمیں وہ یاد آئے اور ہم انتقام کی بات کریں. کہنے لگے ایسے نہیں, ایسے نہیں, یا انتقام لو یا معافی کا اعلان کر دو. صحابی رسول جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والا, اصل جنت کا وارث, جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. ہماری جنت کا تو پتہ ہی نہیں ہے بھی کہ نہیں. کردار ایسے ہے, سوچ ایسی ہے, افکار ایسے ہیں. صحابی رسول جنت کا وارث ہے لیکن پریشان ہے کہ مجھے خوف ہے کل آخرت کو اگر کسی نے وہاں انتقام کی بات کی تو میں وہ رب کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکوں گا, وہ سزا برداشت نہیں کر سکوں گا. اس لیے جس سے میں نے زیادتی کی ہے وہ آج مجھ سے یہاں انتقام لے لے, یا اپنے اللہ کے لیے معاف کر دو. تمام لوگوں نے
صحابی رسول کو معاف کر دیا، اعلان معافی عام ہوا، تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں یہاں سے چھوڑ کے وہاں جا رہا ہوں جہاں میری زندگی کا ہر رخ اس خالق و مالک کے سامنے ہے، پتہ نہیں کب مجھ سے کچھ سرزد ہوا جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہو۔ میرے غلام ہو، خدمت گار ہو، ایک درخواست کرتا ہوں، جب میں مر جاؤں رونا نہیں، آہو زاری نہیں کرنی، بلکہ مسجد چلے جانا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، اور بعد میں میرے لیے دعا کرنا، اللہ اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو رب میرے محبوب رب قیامت کے دن عبادہ کے دامن میں ہاتھ نہ ڈالنا، بلکہ اپنے فضل و رحمت سے اس کو معاف کر دینا۔ ڈر ہے، خوف ہے اس کو۔ اس خوف کا سبب کیوں اس خوف کا اظہار کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ قیامت کو اپنی زندگی کے چھپے ہوئے عمل جن کو ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں، انسانیت کی آنکھ سے چھپاتے ہیں، رات کی تاریکی میں کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، صحابی رسول کو علم ہے وہ کوئی بھی عمل ہو اللہ کے سامنے اس طرح واضح ہوگا جیسے نصف النہار پہ سورج واضح ہوتا ہے۔ صحابی پریشان ہیں، رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب سے محبوب ساتھی آخرت کے لیے بڑا پریشان ہے۔ وہ اللہ کے بندو، ان کو ضمانت مل گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پیغام مل گیا اور جنت کا ڈپلوما مل گیا ہے۔ یہ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ اس لیے کہ ان کو آخرت کی سمجھ تھی، آخرت کا خوف تھا، رب کی طاقت کا خوف تھا۔ اللہ کی قسم جتنا صحابہ آخرت کے نام پہ اس کے تذکرے سے تڑپ جاتے تھے، آج تو مومن میں اس وقت تصور بھی نہیں پایا جاتا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس سفر میں ابو موسیٰ کے ساتھ ہوں، ابو موسیٰ کے ساتھی گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، فصاحت و بلاغت کی باتیں، بڑی عظیم باتیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے ابو موسیٰ اشعری نے پکڑ لیا، کہنے لگے انس ادھر آ جاؤ، یہ لوگ تو بال کی کھال اتار رہے ہیں، ان کی باتوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ کیا باتیں تھی وہ؟ کیا صحابی رسول دوسرے جو تھے وہ کوئی ناجائز باتیں کرتے تھے؟ نہیں، باتیں اچھی تھی لیکن ان باتوں میں شغل بھی تھا، ہنسی بھی تھی، مزاح بھی تھا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے کہا اور ان سے جدا ہو جائیں، جو مزاح کی باتیں فصاحت و بلاغت سے کر رہے ہیں، کہا ہمیں جدا ہو کے اپنے رب کا ذکر کرنا چاہیے۔ صحابی رسول دوسرے صحابی کو لے کے علیحدہ ہو جاتے، کیا بیٹھ کے آپ کا ذکر کریں؟ ذکر و اذکار ہوتا ہے، اللہ کی ذات اور شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے رحم و کرم کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے عطا اور پکڑ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ انس مجھے یہ بتاؤ کہ لوگ آخرت سے بیگانہ کیوں ہو گئے ہیں، بے پرواہ کیوں ہو گئے ہیں، یہ آخرت کی باتیں کیوں نہیں کرتے، یہ آخرت کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کون تھے وہ؟ اور صحابہ ہی تھے وہ بھی، یا تابعین ساتھ ہوں گے؟ نبی کا غلام پریشان ہے کہ یہ باتیں کرتے ہیں،
فصاحت و بلاغت کی اور ہر قسم کی باتیں جس میں مزاح بھی ہے، بے فکری کی باتیں، جدا ہو کے کہا کہ آخر سبب کیا ہے، یہ لوگ آخرت سے کیوں بے خوف ہو گئے؟ انس تجھے پتہ ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی صحابی کی باتیں سنتے ہیں اور کہا میرا خیال یہ ہے کہ ان کی خواہشات نے ان کو آخرت سے غافل کر دیا ہے اور شیطان نے ان کو آخرت سے غافل کر دیا۔ صحابی رسول کو جواب دیتا ہے، فرمایا واللہ، اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہے، خواہشات اور شیطان، فرمایا نہیں، بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا کو جلدی کر دیا گیا ہے اور آخرت پیچھے رکھ دی گئی ہے۔ فرمایا انس، اگر ان لوگوں کی نگاہ آخرت پہ پڑ جاتی تو کبھی یہ دنیا میں لہو و لعب کی اور خوشی کی باتیں نہ کرتے، خوف سے ان کے جسم تھر تھراتے رہتے۔ کیا ہے آخرت؟ صحابی رسول جس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں دنیا داخل ہو گئی، یہ دنیا دار بن گئے، دنیا نے عاقبت بلا دی، اور فرمایا کائنات میں سب سے بد نصیب وہ انسان ہے جس کو عاقبت بھول جائے۔ صحابی رسول ان لوگوں کا تذکرہ جو صحابہ تھے یا تابعی تھے جن کے متعلق کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ایمانداروں کا سب سے بہترین اور باوقار طبقہ، ان کے متعلق صحابی رسول کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ان کو؟ کہاں دنیا میں متعلق ہو گئے، دنیا کے دل دادا ہو گئے، عیش و طرب میں کھو گئے، اس عیش و طرب میں پڑ گئے جس کے متعلق میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ محمد کو دنیا کا عیش و آرام نہیں، آخرت کا عیش و آرام چاہیے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور سوچیں صحابہ کا فکر کیا تھا، ہماری سوچ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہم دنیا کے ایسے دل دادا بن کر کھو گئے دنیا میں کہ آخرت کا تصور ہی کوئی نہیں۔ کس میں تصور ہے؟ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے اہل علم آج اس بد نصیبی کا شکار ہیں کہ ان کا واعظ تو ہے، تبلیغ تو ہے، زبان سے قرآن تو جاری ہوتا ہے، زبان سے حدیث تو جاری ہوتی ہے، لیکن ان کا کردار مہر نہیں ثبت کرتا اس پہ۔ اپنے گھروں میں دیکھیں، میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیں، کیا ہمارے گھر میں قرآن کی آواز آتی ہے؟ کیا ہمارے گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ کیا ہمارے گھر میں اللہ کے خوف کی باتیں ہوتی ہے؟ کیا ہم اپنے گھر والوں میں بیٹھ کے آخرت کے خوف کی باتیں کرتے ہیں؟ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے تمن خان، دیندار، ان کے گھروں میں دین کے جنازے نکلے ہوئے، ٹی وی جو اصل میں ٹی وی ہے علامہ صاحب کے گھر میں، مولانا صاحب کے گھر میں، اور کوئی ایسا خوش نصیب ہوگا جو اس بد نصیبی سے بچا ہوگا۔ اور جتنے کائنات میں نظام بنائے گئے ہیں برائی کے سلسلہ کے، وہ سارے ہمارے گھروں میں داخل ہیں۔ وہ قرآن کس کے سامنے ہے؟
حدیث کس کے سامنے ہے؟ کون مومن ہے جو اپنی چھاتی پھیلا کے کہتا ہے میں وہ مومن ہوں، وہ مسلمان ہوں جو محمد رسول اللہ پیدا کرنے کے لیے آئے تھے؟ ہمیں آخرت کا خوف ہے. اپنے گھروں میں ٹی وی رکھے ہوئے ہیں، ہماری اولادیں دیکھتی ہیں، اور جس گھر میں باپ، بیٹا، بیٹی، بہن اکٹھے بیٹھ کے وہ فوج ڈرامہ دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، ان مومنوں مسلمانوں کے متعلق کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس ملت سے تعلق رکھتے ہیں جو محمد رسول اللہ سے وابستہ ہے؟ نہ ہماری بیٹی کا لباس حیا والا ہے، نہ اس کی گفتگو حیا والی ہے، نہ اس کا انداز حیا کا ہے، نہ اس کا بازار میں چلنا پھرنا حیا کا ہے. کچھ نہ رہا. مولانا صاحب کی بیٹی کو دیکھو، مولانا صاحب کی بہن کو دیکھو، ان کی بیوی کو دیکھو، شرماتا ہے اسلام ان پہ نظر ڈالتا ہے. بڑے بڑے معزز آدمی، نیک تینت، نیک سیرت، ان کی نیکی پہ الزام نہیں. بچی باہر نکلتا اس نے چوڑی دار پجامہ پہنا ہوا تھا. مولانا صاحب کی بیٹی جا رہی ہے، امام صاحب کی بیٹی جا رہی ہے، قرآن پڑھنے والے کی بیٹی جا رہی ہے، اور جو لباس حیا کو داغدار کر دیتا ہے. آج ہمارے گھروں میں کیا مجھے علم نہیں میری بیٹی کیا پہنتی ہے؟ آپ کو علم نہیں آپ کی بیٹی کیا پہنتی ہے؟ کبھی تمہارے گھر میں، کبھی میرے گھر میں آخرت کا ذکر ہوا ہو جس سے بیٹی تھر تھرا جائے، جس سے بیٹا لرز جائے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا جب یہ خوف کا عالم ہوگا کہ ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے، ہر دودھ پلانے والی دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے. قرآن کہتا ہے کیا یہ تصور رکھنے والا، یہ سوچ اور فکر رکھنے والا اپنے گھر میں ایسا فحاشی کا ڈرامہ رچا سکتا ہے جو ہمارے گھروں میں چوڑی پجامے پہن کے ہماری بیٹیاں بازاروں میں چلتی ہیں؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا تھا، سوچ کیا تھی محمد رسول اللہ کا، اور کردار کیا تھا ان صحابہ کا جنہوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی تھی توحید و رسالت کی. میری بیٹی جاتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ سکول جا کے، کالج جا کے کیا کرتی. بد نصیب ہے ہم، بد نصیب. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ ناز کیا تھا، آپ پہ ناز کیا تھا محمد رسول اللہ نے. صحابہ میں صحابہ پریشان ہو گئے، اتنی تعریف ان لوگوں کی. اللہ کے نبی سبب کیا ہے؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میرے صحابہ تمہیں سیدھا رکھنے کے لیے میں موجود ہوں، اور نیکی کے لیے تم میں معاون موجود ہیں. ان لوگوں پہ میں فخر نہ کروں جن میں بھی موجود نہیں ہوں گا، نیکی کا معاون بھی موجود نہیں ہوگا، وہ میری سنت کو اپنائے گا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. آج کے لوگوں پہ محمد رسول اللہ نے فخر کیا تھا. کیا وہ لوگ ہم ہیں جن پہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے فخر کیا تھا؟ ایک بد نصیب کو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے تیرا باپ بھی بڑا عظیم تھا، تو بھی نمازی پرہیزگار ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، تیری بچی کا یہ لباس اچھا نہیں. کہتا نہیں جی چھوٹی ابھی بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، اس لیے ننگی ہوتی ہے تو ہو جائے. شلوار یا پجامہ ایسا ہے جس کو دیکھ کے دوبارہ نگاہ ڈالنے کی جرت نہ ہو. کہتا چھوٹی بچی ہے. اور اللہ کے بندے اس چھوٹی بچی کو جو تو نے پڑھا دینا ہے، سکھا دینا ہے، بتا دینا ہے، وہ اس کے مرد کے دم تک اس کے اندر سے نہیں نکل سکتا. اس لیے مسلمان وہ ہے جو کردار کے لحاظ سے اس مقام پہ ہو کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور یہ سمجھے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانا ہے.
بڑے بڑے نیک نمازی اچھے بندے میں نے دیکھے. حضرت جی آپ کی بیوی کو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا؟ کہتے ہیں مسجد میں عورت کو جانا فرض نہیں. متقی آدمی، دیندار آدمی، اچھا آدمی، اسلام کا باغی نہیں، اسلام کا علم بردار، نظام توحید، نظام مصطفیٰ کا مطالبہ کرنے والا کہتا ہے مسجد جانا عورت کے لیے فرض نہیں. مسجد میں میری بیٹی اس لیے نہیں جاتی، مسجد میں میری بیوی اس لیے نہیں جاتی، مسجد میں میری بہن اس لیے نہیں جاتی، مسجد میں میری ماں اس لیے نہیں جاتی کہ مسجد جانا اس کے لیے فرض نہیں. یعنی مسجد میں قرآن سننا فرض نہیں، مسجد میں حدیث مصطفیٰ سننا فرض نہیں، لیکن گھر میں ٹی وی رکھنا فرض ہے، گھر میں ڈرامے چلے تو یہ فرض ہے، گھر میں فلمیں چلے تو یہ فرض ہے. جس نے تیری حیا کو تباہ اور برباد کر دیا ہے، کبھی تو نے اس کے متعلق تو نہیں سوچا کہ مسلمان کے گھر میں یہ انداز فکر کبھی سوچا بھی نہیں. اور شاید اس دور کا آج مسلمان آ جائے تو وہ سمجھنے کے لیے کوشش کرے، ادھر ادھر پتہ لے کہ یہ مسلمان ہے. یہی سبب ہے کہ اقبال نے کہا تھا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کردار بد بن گیا، افکار بد بن گئے، باغی بن گئے اسلام کے. اور سب سے بڑی بد نصیبی کہ آج جو حکمران طبقہ ہم پہ مسلط ہے، ہماری بد نصیبی کے سبب وہ کافر کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے اور مسلمانوں کی اولاد کو کافر بنا رہا ہے. ہم نے نہیں کبھی سوچا آخرت کیا ہے، کس آخرت کی بات، کیا خوف صحابہ کے دل میں اور کیا خوف محمد رسول اللہ کے دل میں تھا. آج تک ہم نے نہیں سوچا. سوچنے کی ضرورت ہے بھائی. جن لوگوں کے دلوں میں رب کا خوف ہے وہ تاجدار ہو یا مفلس کلاش ہو، وہ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہی رکھتے ہیں. اور جب ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کے گھر جنت نظیر ہوتے. کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے ایک فکر دیا ہوا، اور جس کے دل میں یہ خوف سما جائے کہ قیامت کو رب کے دربار میں پیش ہونا ہے، وہ اسلام سے تعلق رکھنے والا کتنا ہی جابر کیوں نہ ہو، جب آخرت کی بات اس کے سامنے آتی ہے اس کا جسم لرز جاتا ہے. عبد الملک سلجوقی رحمہ اللہ علیہ جہاد کے لیے نکلتے، فوج ساتھ ہے، مجاہد ساتھ ہیں، جہادی ساتھ ہیں. چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے جہاں کچھ لوگوں کے جانور چر رہے ہیں. عبد الملک کے فوجیوں نے، اس کے مجاہدوں نے، اس کے جہادیوں نے ایک گائے پکڑی، اس کو ذبح کر لیا. تو کھانے کو کچھ نہیں تو چلو یہ گائے لے لیتے ہیں. وہ گائے ایک بڑھیا کی تھی، ناتمام ضعیف بڑھیا کی. پریشان ہو گئی، میری گائے. اس سے کہا میری جرت نہیں ہے، یہ تو طاقتور لوگ ہیں، جہاد کے لیے نکلے، ان کو کون پوچھنے والا ہے، انہیں کون ہاتھ ڈالنے والا ہے. پریشان بڑھیا، بچے چھوٹے ہیں، نابالغ بچے، بنے گا کیا. کسی شخص نے کہا کہ اماں ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں، جانے کی ضرورت نہیں، وہ جو پل ہے نا اس پل پہ کھڑی ہو جا، وہاں سے بادشاہ کی سواری گزرنی ہے. جب تیرے قریب آئے
تو اپنا مطمئن نظر اس کے سامنے رکھنا. بڑھیا پل پہ آ کے کھڑی ہوتی, فوج آ رہی ہے, مجاہد آ رہے ہیں, جہاد کرنے والے آ رہے ہیں, چاروں طرف سے اپنے سپہ سالار, اپنے قائد, اپنے شاہ کو گھیرا ہوا ہے. جب وہ بڑھیا کے قریب سے گزرے, وہ چھلانگ مار کے عبد الملک سلجوقی کے گھوڑے کی باہ کو تھام لیتی, کہتی عبد الملک مجھے ایک بات بتا دو, میرا انصاف یہاں کرنا ہے یا پل صراط پہ کرنا ہے؟ پل صراط کے الفاظ سن کے عبد الملک سلجوقی چھلانگ مار کے نیچے اترتا ہے, کہتے ہیں اماں وہاں حساب دینے کی جرت نہیں, یہاں ہی کر لو جو کرنا ہے. کہا تیرے سپاہیوں نے میری گائے کھا لی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی کہنے والا نہیں. اس کے سامنے آخرت کی فکر آئی, گھبرایا, تڑپ اٹھا اور کہا کہ اس اماں کو اتنے جانور دو کہ اماں خوش ہو جائیں, ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ میرے گریبان میں ہاتھ ڈالے کہ ایک بڑھیا پہ تو نے ظلم کیا تھا. ایک شخص جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا, جس کے دل میں آخرت کا خوف تھا, آخرت کا نام آتے ہی اس کو وہ منظر سامنے آ گیا جو محمد رسول اللہ نے بیان کیا تھا کہ انتہائی قریب سورج ہوگا اور انسانوں کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جیسے چولہے پہ ہنڈیا کھول رہی ہوتی. اس کے سامنے تھا, پریشان ہو گیا, چھلانگ مار کے نیچے اترتا ہے. جب تک بڑھیا کو راضی نہیں کر لیا, عبد الملک سلجوقی نے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا. اللہ کا خوف تھا, آخرت کا خوف تھا, جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا سوال کرنے والے کو کہ ان سب کے ساتھ ساتھ والیوم الآخر, یوم آخرت پہ بھی تمہیں ایمان ہونا چاہیے. جہاں جانا ہے, حساب دینا ہے, کتاب کھلے گی, نامہ اعمال کھلے گا, اور وہاں جھوٹ نہیں, وہاں رشوت نہیں چلتی, وہاں سفارش نہیں چلتی, باغیوں کی, بد کرداروں کی, رب اور رسول کے نافرمانوں کی سفارش نہیں ہوگا. اس کا خیال رکھتے ہیں. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی, جیسے میں نے عرض کیا ہے, تمام صحابہ اپنے دل میں یہ بڑا خوف رکھتے تھے, پریشان رکھتے تھے. جب بھی آخرت کا تذکرہ ہو وہ بہت پریشان ہوتے اور روتے, رو رو کے ہلکان ہو جاتے. نبی رحمت محمد رسول اللہ کا یہ مجاہد صحابی مریض ہے, بیمار ہے, بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کی ٹانگ پہ سر رکھ کے لیٹا ہوا ہے. بیوی خدمت کر رہی ہے, دبا رہی ہے بیوی. اچانک لرزنا شروع کر دیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور رونا شروع کر دیا. عبداللہ بن رواحہ نے اتنے روئے کہ ہچکیاں آ گئیں. اپنے خامد کو یوں بے حال اور بدحال دیکھ کے, اور مقدس بیوی, جنت کی وارث بیوی جو اپنی خامد کے لیے تڑپ جاتی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی. بیوی کی آنکھوں سے آنسو عبداللہ بن رواحہ کے چہرے پہ پڑے. سر اٹھا کے دیکھا, ارشاد فرمایا کیوں رو رہی ہو, کیا سبب ہے تمہارے رونے کا, کس بنا پہ تمہیں رونا آیا؟ کہنے لگی میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا خاوند اس قدر بے قل ہو کے رو رہا ہے, تیرے رونے کو دیکھ کے مجھے بھی رونا آ گیا. فرمایا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے سامنے قرآن کی وہ آیت آ گئی ہے کہ وَإِن مِّنْهُم مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, اور کوئی انسان ایسا نہیں
مر کے جہنم کے اوپر سے اس کو گزرنا ہے، اور خوف دل میں آیا پتہ نہیں جہنم کے آگے نکل سکوں گا یا جہنم میں گر جاؤں گا، اس لیے رو رہا ہوں۔ صحابی آخرت کی فکر کر کے زاروں قطار روتا ہے، اس کی پریشانی کو دیکھ کے بیوی بھی روتی ہے، اور اس کے رونے کا سبب کیا ہے؟ آخرت کا خوف، جہاں اللہ کے حضور اپنی زندگی کے تمام رخ کی حساب دینا ہے، بات کرنی ہے، اور اس کے سامنے جس سے انسانی زندگی کا کوئی پہلو چھپا ہوا نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے تیاری کرو جس کے دل میں آخرت کا خوف آ جاتا ہے، فرمایا وہ سوء اعمالی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، آزما کے دیکھ رہے ہیں، دل میں آخرت کا خوف پیدا کریں، ظلم کی طرف بڑھنے والا ہاتھ خود بخود رک جائے گا۔ دل میں خوف آخرت لائے، گناہ کی طرف بڑھنے والا قدم خود بخود رک جائے گا۔ جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا، آخرت کا خوف ہوگا، تو پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی وہ عمل نہیں کر سکتا جن اعمال کی بنا پہ اس کو جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یہ ہے مومن کا ایمان، اور اس کی طرف نبی رحمت محمد رسول اللہ رہنمائی کی ہے، اس کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ لوگوں چھوڑو اس دنیا کو جو دنیا تمہاری نہیں، میں حرام سے بدتر راہ پہ چل کے دولت کو اکٹھا کرتا ہوں، انبار لگ گئے دولت کے، لیکن آنکھیں بند ہوئی، اس دولت کے وارث اٹھ گئے، چند دن یاد کہیں گے کہ ابا بڑا اچھا ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد بھول جائیں گے جس اولاد کے لیے حرام کماتے ہو، جس اولاد کے لیے ظلم کرتے ہو، جس اولاد کے لیے زیادتی کرتے ہو، یہ تمہارے مال کی وارث تو بن جائے گی لیکن قیامت کو تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں وہ بہتر بنانے کے لیے آخرت کو پیش نظر رکھا کرو۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ عثمان ذوالنورین قبر دیکھتے رو رو کے نڈال ہو جاتے، ساتھی کہتے عثمان جنت اور دوزخ کا تذکرہ کر کے کبھی تمہیں یوں روتے ہوئے نہیں دیکھا، قبر کو دیکھ کے روتے ہو۔ فرمایا قبر کو دیکھ کے اس لیے روتا ہوں کہ یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، اور آخرت وہ ہے جو زندگی کا کوئی عمل جس کے بادشاہ کے سامنے پوشیدہ نہیں ہوگا، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کی، کردار ایسا کیا، وہ اللہ کا محبوب اور مقبول بن جائے گا۔ جس نے اعراض کی زندگی بسر کی، ہمیشہ کے لیے اللہ کا معطوب اور جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا۔ فرمایا جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ، جو جہنم میں چلا گیا ہمیشہ۔ اس لیے آقا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مستقبل کے لیے سوچو، اگر تم اس کے لیے سوچو گے تو تمہارے اندر انقلاب آ جائے گا۔ انقلاب مثبت آیا تو وہ جنت، جس جنت کا وارث ہونے کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، اس جنت کے وارث بن جائیں گے، وگرنہ بد نصیبی ہی بد نصیبی ہے۔ آئیے چھوڑیے ان تصورات اور خیالات کو، دن تصورات اور خیالات نے ہمیں بہت دور دین، اسلام اور جنت سے کر دیا ہے۔ اسلام، اسلامی تعلیم کے قریب ہونا جنت کے وارث ہونے کے مترادف ہے۔ اپنے دلوں میں انقلاب پیدا کیجئے، قرآن پڑھیے، محمد رسول اللہ کا فرمان سنیے، اور توجہ دیجئے۔ جو آدمی تھوڑی سی توجہ دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنی عاقبت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.